أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 243 اور 45 پر مشتمل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا. پہلی قوموں میں سے ایک قوم کا ذکر کیا گیا کہ جو موت کے ڈر سے اپنے علاقے سے بھاگے تھے، لیکن اپنے علاقے سے بھاگنا انہیں موت سے بچا نہیں سکا. یہ بات ارشاد فرما کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ موت کا جو وقت مقرر ہے وہ آ کے رہے گا، اس سے تم بھاگ نہیں سکتے. دوسرا، جہاد کا حکم دیا گیا. اور تیسرا، اللہ رب العزت نے ایک اصول اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ہمیں متعارف کروایا کہ تم مجھے قرضہ دو. اب اللہ تعالیٰ کو قرضے کی حاجت تو نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے راستے میں تم جو بھی مال جان اپنا وقت خرچ کرو گے، میں اس کا بدلہ کئی گنا کر کے تمہیں واپس پلٹاؤں گا. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ دین کے کام میں، اعلاء کلمت اللہ میں، چونکہ یہ دنیا مادی اسباب وسائل پر قائم ہے، تو ان کاموں کے لیے بھی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پہ خرچ کرتے ہوئے پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہمارے مال میں کمی نہ ہو جائے، ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے، ہماری جان ہی چلی نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز جو تم دین کے راستے میں دو گے، خرچ کرو گے، وہ کم نہیں ہوگی بلکہ کئی گنا اس میں زیادتی ہوگی، اور وہ چیزیں تمہارے لیے آخرت میں بھی نفع کا سبب بنیں گی. تو فرمایا علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، خرجو، جو نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوفن، اور وہ ہزاروں میں تھے، حاضر الموت، موت کے ڈر سے. فقالا، تو فرمایا، لہم، انہیں، اللہ تعالیٰ نے، موتو، کہ تم مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر زندہ فرمایا انہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، بڑا مہربان ہے، علی الناس، لوگوں پر. ولیکن، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے. وقاتلو، اور لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے. من، کون ہے، ذا الذی، جو، یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسن، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس قرض کو، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا زیادہ. واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے. یہ رزق کی طرف بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے. وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی رزق کو فراخ کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب یہ جو لوگ موت سے بھاگے تھے، یہ کون تھے؟ ان کے بارے میں تو کوئی وضاحت نہیں ہے. تفسیر میں تو بڑی باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن جب قرآن شریف میں واضح طور پہ بات موجود نہیں ہے تو
میرا خیال ہے پھر ہمیں یہاں سے جو سبق ہے اسے ہی سیکھنا چاہیے اور اسی کی طرف توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ اب سبق اس میں یہ کہ لوگ بھاگے ہیں کسی علاقے سے کہ یہاں پہ ہمیں موت آ جائے گی، انہوں نے بھاگنے سے، انہوں نے موت کے ڈر سے بھاگنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ موت سے بچ سکے نہیں ہے۔ ذہن سازی اس میں یہ بھی ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تم اس وجہ سے پیچھے نہ رہ جاؤ کہ وہاں جائیں گے اور مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر قتل ہونا، شہید ہونا، مرنا تمہارے مقدر میں ہے تو وہ ہو کے رہے گا۔ تم جس طرح وہ لوگ جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے بھاگے وہ موت سے نہیں نہ بچ سکے، تو اگر مرنا جس وقت بھی تمہارے مقدر میں ہے تم اپنے گھروں میں رہ کر بھی اس سے بچ نہیں سکتے، وہ ہو کے رہے گا۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے پیچھے نہ رہا کرو۔ تو فرمایا الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اب یہاں دو تفسیریں ذکر کی گئی ہیں اور دونوں درست ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے تفسیر ضیاء القرآن ہے جو حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ انہوں نے دو چیزیں یہاں پہ ذکر کی ہیں، ایک یہ کہ جو ابھی ہم نے بیان کی کہ یہ الالوف، یہ الفن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہزار، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور دوسرا آپ نے لکھا ہے کہ یہ بھی عربی لغت میں موجود ہے کہ الوفن یہ آلیفن کی یا الفن کی جمع ہے، آلیفن کی جمع ہو یا الفن کی جمع ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے اس حال میں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آلیفن یا الفن ان کا مطلب ہوتا ہے پیار محبت، تو ان کی جمع آ گئی ہے الوفن کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اب یہاں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام نے بھی اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب کسی علاقے میں کوئی وبا پھوٹ پڑے، اب ظاہر وبا پھوٹنے سے پہلے لوگ اسی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، باہم مل جل کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، طاعون کی وبا آ گئی ہے، کوئی وبائی مرض آ گیا، جس طرح پیچھے کرونا آ گیا تھا، تو اب شرعی احکامات یہ ہیں کہ جو بندہ جس جگہ پہ موجود ہے اسی جگہ پہ رہے۔ اب جس جگہ پہ وہ وبا آئی ہے علاج معالجہ سب اسی جگہ پہ ہوگا، وہاں سے بھاگ کے کسی دوسرے علاقے میں نہیں جانا کہ وہاں جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ اس آیت میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اس طرح کے لوگ تھے کہ کسی علاقے میں کوئی طاعون کی یا اس طرح کی کوئی وبا پھیلی ہو تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ کیوں کہ اگر وہ وہاں سے بھاگیں گے تو اللہ رب العزت کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر ان کا اعتقاد کمزور ہوگا کہ یہاں سے بھاگیں گے تو اللہ کی تقدیر سے بچ جائیں گے، نہیں، اللہ کی تقدیر سے بچ نہیں سکتا۔ اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ممکن ہے یہ کسی دوسرے علاقے میں جائیں اور اس وہ وبائی مرض ان کے ساتھ اس دوسرے علاقے میں منتقل ہو جائے۔ اور تیسرا اس کا ایک نقصان بھی ہے، وہ یہ کہ جب یہ اس علاقے سے بھاگ جائیں گے تو پیچھے جو بیمار رہ گئے ان کی تیمارداری کون کرے گا، انہیں دوائی کون دے گا، بیماروں میں جو فوت ہو جائیں گے ان کے لیے کفن دفن کا جنازے کا اہتمام کون کرے گا۔ تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جس علاقے میں کوئی وبائی مرض آئے وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، جہاں طاعون کا ذکر ہے، حدیث نمبر 5728، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم بالطاعون بارض، جب تم کسی علاقے میں طاعون کی وبا کے بارے میں سنو فلا تدخلوها، نہ وہاں جاؤ، واذا واقع بارض، اور جب کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے وانتم بها، اور تم اس علاقے میں موجود ہو، فلا تخرجوا منها، تو اس علاقے سے تم نہ نکلو بلکہ اسی جگہ پہ رہو۔ کسی علاقے کے متعلق پتہ چل گیا کہ وہاں کوئی وبائی مرض ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم اس علاقے میں موجود ہو جہاں وبائی مرض آ گیا تو وہاں سے نکلو نہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ تو یہ دو تفسیریں جو ہے نا وہ اس کی موجود ہیں الوفن کی اور اس آیت کے متعلقہ۔ پھر فرمایا ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل فرماتا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب یہ بات بتا کے پھر آگے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ مرنے سے تم بچ نہیں سکتے تو پھر اللہ رب العزت کے دین کو فائدہ پہنچاؤ
جو تمہارے مقدر میں ہو وہ تمہیں مل جائے گا. تو فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑائی کرو اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر آگے بات آ رہی ہے قرض کی کہ اللہ کو قرض دو. اب یہ جو یہاں پہ جو قرض کا لفظ آیا ہے اس کا مفہوم وہ نہیں جو ہم ایک دوسرے کو ضرورت کے وقت قرض دیتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت، اللہ کی ذات تو غنی حمید ہے، اسے تو وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کو ضرورت ہو، جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، دین پھیلانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، کسی جگہ پہ دین کا کام ہو رہا ہے اور وہاں پہ پیسوں کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور جہاد میں جان تک دینے کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرض کا لفظ کا اطلاق کیا ہے ہمیں بات سمجھانے کے لیے. تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض، قرض حسن، قرض حسن. تو اس سے پتہ چلا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، جو حسن کا لفظ آیا وہ پاک ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتا ہے. تو فرمایا فَيُضَاعِفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا زیادہ. یعنی جب اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا دنیا میں تو کئی گنا زیادہ کر کے عطا فرمائے گا. اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے مزید دروازے کھول دے گا. اگر تم نے وقت دی ہے تو اللہ تمہارے وقت میں برکت عطا فرمائے گا. تم نے جان دی ہے تو اللہ رب العزت تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا. تو فرمایا واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی تنگ کرتا ہے رزق کو، اللہ ہی فراخ کرتا ہے. یہ بات عموماً ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے کہ دے دیا تو ہمارے لیے کیا بچے گا. فرمایا نہیں، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. وہ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے راستے میں کیا دے رہی ہو، تمہاری کیا ضرورت ہے، وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جو تم دو گے اللہ کے راستے میں وہ ضرور تمہیں واپس پلٹائے گا، کہیں گناہ کر کے واپس پلٹائے گا. اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.